بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ 16 جون منگل کا دن۔ آج ہم پڑھیں گے خون کا بدلہ۔ خون کا بدلہ ایک لوک کہانی ہے۔ لوک کہانی کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایسی کہانیاں جن میں خیالی اور تصوراتی قصے بیان کیے گئے ہوں انہیں لوک کہانیاں کہا جاتا ہے۔ یہ کسی ایک آدمی کی تخلیق نہیں ہوتی بلکہ نسل در نسل سفر کرتی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ اور ترمیم ہوتی رہتی ہے۔ اب ہم سبق کی طرف بڑھیں گے۔ سبق میں یہ کہا گیا ہے کہ مراد خان خون میں لت پت تھا، اس کی رنگ زرد ہو گئی تھی، اس کی بیوی اور بیٹی اس کے پاس حجرے میں بیٹھی تھی۔ مراد خان کہہ رہا تھا کہ میرا آخری وقت آ پہنچا ہے، لیکن میں دنیا سے ایک حسرت لے کے جا رہا ہوں، کاش میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا جو میرے خون کا بدلہ لیتا۔ مراد خان کی بیٹی سپن گل کہنے لگی، بابا جان میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کے خون کا بدلہ لوں گی۔ دن گزرتے گئے مگر سپن گل کو اپنے باپ کے قاتل کا کوئی علم نہ تھا۔ سپن گل انتقام کی آگ میں جل رہی تھی۔ لوگ اسے سمجھاتے کہ وہ اپنی زندگی برباد نہ کرے مگر سپن گل پر لوگوں کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ ایک رات سپن گل نے خواب میں اپنے باپ کو دیکھا کہ کہہ رہا تھا کہ تم نے بڑی کوشش کی مگر میرے قاتل کو تلاش نہ کر سکی، اب تو اس کا خیال دل سے نکال دے اور اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کر۔ سپن گل خواب سے جاگ اٹھی۔ تھوڑی دیر بعد کسی نے دروازے پر دستک دی۔ سپن گل کی ماں بھی جاگ گئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو ایک زخمی نوجوان اندر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ سپن گل نے اس کا زخم دھویا تو وہ ہوش میں آ گیا۔ ماں نے نوجوان کو گرم دودھ پلایا اور کہا، آج سے 2 سال پہلے کسی بدبخت نے اسی طرح میرے شوہر کو بھی گولی ماری تھی، تم زیادہ زخمی نہیں ہو، جلد ٹھیک ہو جاؤ گے۔ نوجوان نے پوچھا، تمہارے شوہر کا کیا نام تھا؟ اس نے کہا، مراد خان۔ یہ سن کر نوجوان سکتے میں آ گیا۔ ماں بیٹی نے اس نوجوان کی بڑی خدمت کی لیکن نوجوان شرمندہ سا تھا۔ ایک دن سپن گل نے کہا، میرے باپ کی روح آج کس قدر خوش ہوگی کہ ہم نے ایک زخمی کو پناہ دی ہے، کاش مجھے میرے باپ کا قاتل مل جاتا، میں اس کو قتل کر کے اپنے باپ کی روح کو سکون پہنچاؤں۔ یہ بات سن کر نوجوان چلا اٹھا اور کہنے لگا، اپنے باپ کی بندوق لاؤ اور مجھے قتل کر دو کیونکہ میں ہی قاتل ہوں، میں نے کسی کے کہنے میں آ کر اسے قتل کر دیا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں مراد خان کے گھر میں پناہ لے رہا ہوں۔ سپن گل تیزی سے گئی اور اندر سے بندوق اٹھا لی۔ ماں نے اسے ڈانٹا اور کہا، لڑکی، اگرچہ یہ نوجوان تمہارے باپ کا قاتل ہے مگر یہ ہمارا مہمان بھی ہے، اس کی جان کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ سپن گل نے ماں کی بات سن کر کہا، کاش مجھے اس گھر کی چاردیواری سے باہر پتہ چل جاتا کہ تو میرے باپ کا قاتل ہے، ہمارے گھر مہمان بن کر آیا ہے، اس لیے میں تجھے معاف کرتی ہوں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مہمان سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، خواہ وہ آپ کا جانی دشمن ہی کیوں نہ ہو، اور بدلہ لینے میں معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، وہ معاف کر دینے والے کو پسند کرتا ہے۔